اس ویڈیو میں ہم پڑھے ہیں فارمز آف وربز یعنی وربز کی مختلف شکلیں اور ان کے نام۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے وربز کی جو فارمز پڑھی تھیں انہیں ریگولر وربز کہا جاتا ہے۔ ریگولر وربز وہ وربز ہوتے ہیں یعنی ایکشن ورڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جن سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو۔ تو ریگولر وربز کو ریگولر وربز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل ہونے کے لیے ایک ریگولر پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اور ان تمام ریگولر وربز کے آخر میں لیٹر ایس یا ای ڈی کا اضافہ کرنے سے ان کی فارم کو چینج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اسٹارٹ جو ہے یہ ایک ریگولر ورب ہے اور یہ اس کی بیسک فارم ہے۔ اس بیسک فارم کو اکثر لفظ ٹو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور تب یہ کہلائی جاتی ہے انفینیٹیو۔ تو اب اس بیسک فارم کے آخر میں اگر لیٹر ایس کا اضافہ کر دیا جائے تو اسٹارٹ سے بن جائے گا لفظ اسٹارٹس۔ اسٹارٹ کا مطلب شروع کرنا، جبکہ اسٹارٹس کا مطلب ہے شروع کرتے ہیں، اور اب یہ جو فارم ہے یہ کہلائی جائے گی سمپل پریزنٹ فارم۔ اسی طرح سے لفظ اسٹارٹ کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے اسٹارٹڈ یعنی شروع کیا تھا۔ تو اس طرح سے اسٹارٹ کا مطلب ہے شروع کرنا، اسٹارٹس کا شروع کرتے ہیں، اور اسٹارٹڈ کا ہو گیا شروع کیا تھا۔ اور اب یہ فارم کہلائی جائے گی سمپل پاسٹ فارم۔ اور اس کے علاوہ سمپل پاسٹ فارم کو جب کسی جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہلایا جاتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل، یعنی جب ایک ورب جو کہ اپنی پاسٹ فارم میں ہو اسے ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل۔ اسی طرح سے لفظ اسٹارٹ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے اسٹارٹنگ۔ اسٹارٹنگ یعنی شروع کر رہے ہیں۔ اسٹارٹ شروع کرنا، اسٹارٹس شروع کرتے ہیں، اسٹارٹڈ شروع کیا تھا، اور اسٹارٹنگ شروع کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل جو کہ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا پھر وہ ابھی جاری ہے۔ تو اس کے لیے ورب کی یہ جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ کہلائی جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل، کیونکہ اسے بھی پاسٹ پارٹیسپل کی طرح جملوں میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں وربز کی مختلف فارمز، جیسا کہ ہے انفینیٹیو، سمپل پریزنٹ، سمپل پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل اور پریزنٹ پارٹیسپل۔ لیکن یہاں ہم نے ورب کی جس ایگزامپل کو ڈسکس کیا ہے وہ ہے ایک ریگولر ورب، اور یہ ریگولر ورب اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کرنے سے سمپل پریزنٹ فارم بن جاتی ہے اور ای ڈی کا اضافہ کرنے سے سمپل پاسٹ فارم بن جاتی ہے یا پھر پاسٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے۔ تو ایسے تمام وربز جو اس رول کو فالو کرتے ہیں یعنی ان کے آخر میں ایس یا ای ڈی لگانے سے ان کی فارم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ وہ کہلائے جاتے ہیں ریگولر وربز۔ اسی طرح سے لفظ لاف یعنی ہنسنا یہ بھی ایک ریگولر ورب ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے لافس اور سمپل پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل ہے اس کا لافٹ۔ اسی طرح سے لفظ ٹریول یعنی سفر کرنا، سمپل پریزنٹ فارم ہے ٹریولز اور سمپل پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل ہے ٹریولڈ۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایس اور ای ڈی والے رول کو فالو کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ریگولر وربز ہیں۔ لیکن کچھ ایسے وربز بھی ہوتے ہیں جو کہ اس ایس اور ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے، لہٰذا اسی لیے انہیں irregular وربز کہا جاتا ہے۔ تو ان کی فارم کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے آخر میں لیٹر ایس یا ای ڈی لگانے کے بجائے ان کے سپیلنگ بالکل ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کسی رول کو فالو نہیں کرتے لہٰذا انہیں زبانی یاد کر کے ہی یاد رکھا جا سکتا ہے تاکہ انہیں استعمال کیا جا سکے، یعنی irregular verbs کی مختلف فارمز کو ہم زبانی یاد کر کے ہی سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم جملوں کے اندر ان کا درست استعمال کر سکیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں irregular verbs کی مختلف فارمز۔ irregular verbs کی بیسک فارم جنہیں لفظ ٹو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ٹو پلس verb in بیسک فارم، یہ کہلائی جاتی ہے انفینیٹیوز۔ اگلی فارم کا نام ہے سمپل پریزنٹ،
اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب موجودہ زمانے میں کسی عمل کے متعلق بتانا ہو، یعنی ایک ایسا عمل جسے پریزنٹ یعنی حال میں کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں لفظ ڈرائیو کو۔ یہ ہے بیسک فارم، جبکہ اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے ڈرائیوز۔ ڈرائیو یعنی گاڑی چلانا، جبکہ ڈرائیوز کا مطلب ہے چلاتا ہوں یا چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے ہی ڈرائیوز اے کار یعنی وہ گاڑی چلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا لفظ ڈرائیوز جو ہے یہ سمپل پریزنٹ فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلی فارم کا نام ہے سمپل پاسٹ فارم، یعنی ایک ایسا عمل جو کہ گزشتہ زمانے میں یعنی ماضی میں کیا گیا ہو، تو اس لیے اس کے لیے لفظ پاسٹ یعنی ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لفظ ڈرائیو کی سمپل پاسٹ فارم ہے ڈروو۔ جیسا کہ اگر ہم کہیں ہی ڈروو اے کار یعنی اس نے گاڑی چلائی تھی، تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر وربز کی طرح ای ڈی والے رول کا استعمال نہیں کیا گیا اور اسپیلنگ ایک دم تبدیل ہو گیا ہے۔ ڈرائیوڈ کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے لفظ ڈروو کا سمپل پاسٹ کے طور پر۔ اگلی فارم کا نام ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ اس کا استعمال بھی ماضی یعنی پاسٹ کے متعلق بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا عمل جو کہ ماضی میں ہوا ہو یا ہو چکا ہو، اور اس فارم کا استعمال ورب کے علاوہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی جملوں میں کیا جاتا ہے۔ اور لفظ ڈرائیو کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے ڈریون۔ اس فارم کو جب ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہیز یا لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے شروع میں ہیز یا ہیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ڈریون کا استعمال ایک ورب کے طور پر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ہیڈ ڈریون دا کار یعنی اس نے گاڑی چلائی تھی۔ اور اگر اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں the driven car looked dirty۔ ڈریون کار یعنی چلائی گئی گاڑی، تو اب لفظ ڈریون جو ہے وہ گاڑی کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی وہ گاڑی جسے چلایا گیا تھا۔ the driven car looked dirty یعنی چلائی گئی گاڑی جو ہے وہ میلی لگ رہی تھی۔ اگلی فارم کا نام ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ اس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اور وہ جاری رہے یا جاری ہو۔ ورب کی اس فارم کا استعمال ایڈجیکٹو کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے پریزنٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں۔ لفظ ڈرائیو کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے ڈرائیونگ، یعنی چلا رہا ہوں۔ جیسے کہ اگر اسے استعمال کیا جائے جملے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں I am driving a car یعنی میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو یہ عمل پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے اور یہ جاری ہے۔ تو اس فارم کو جب ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اکثر لفظ is, am, was یا پھر will be کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر she is driving a car یعنی وہ گاڑی چلا رہی ہے۔ I am driving a car یعنی میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ I was driving a car یعنی میں گاڑی چلا رہا تھا۔ I will be driving a car یعنی میں گاڑی چلاؤں گا۔ اسی طرح سے پاسٹ پارٹیسپل کو جب استعمال کیا جاتا ہے ہیز اور ہیڈ کے ساتھ، اس کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ He has driven the car یعنی اس نے گاڑی چلا لی ہے، جبکہ he had driven the car کا مطلب ہوگا اس نے گاڑی چلا لی تھی۔ اسی طرح سے پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال have کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ I have driven the car یعنی میں نے گاڑی چلا لی ہے یا میں نے گاڑی چلائی ہے۔ اسی طرح سے driven سے پہلے اگر will have لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا I will have driven the car یعنی میں نے گاڑی چلا لی ہوگی۔ تو یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل اور پریزنٹ پارٹیسپل فارمز کا استعمال جب انہیں ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب انہیں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر لفظ ڈرائیونگ کو اگر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر the car used for driving is old یعنی وہ گاڑی جسے ڈرائیونگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ پرانی ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ڈرائیونگ کا استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، کیونکہ اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کار کے متعلق کہ وہ کون سی گاڑی ہے، یعنی وہ گاڑی جسے ڈرائیونگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں اور اسے
ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ فارم کہلائی جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل فارم۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میں بھی ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے ایسے وربز جو کہ ایس اور ای ڈی والے رول کو پابندی سے فالو نہیں کرتے وہ کہلائے جاتے ہیں irregular verbs، یعنی irregular verbs کسی خاص پیٹرن کو فالو نہیں کرتے، جیسا کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے irregular verbs have no consistent pattern۔ کنسسٹنٹ پیٹرن کہتے ہیں ایک خاص ترتیب یا انداز کو جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے irregular verbs کے اندر کوئی خاص ترتیب یا انداز نہیں ہوتا جسے بار بار دہرایا جائے، بلکہ irregular verbs کی مختلف فارمز کے بالکل مختلف سپیلنگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند اور irregular verbs کی مختلف فارمز کو دیکھتے ہیں۔ think، thinks، thought، thought اور thinking۔ think یعنی سوچنا، اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے thinks، یعنی سوچتا ہوں یا سوچتے ہیں، اور اس کی سمپل پاسٹ فارم ہے thought یعنی سوچا، پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے یہ بھی thought۔ مثال کے طور پر had thought یعنی سوچا تھا، اور اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے thinking۔ مثال کے طور پر I am thinking یعنی میں سوچ رہا ہوں۔ اسی طرح سے love swim یعنی تیرنا، یہ بھی ایک irregular verb ہے، اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے swims، سمپل پاسٹ swam، پاسٹ پارٹیسپل swam اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے swimming۔ اسی طرح سے loves drink، یہ بھی ایک irregular verb ہے، drink یعنی پینا، سمپل پریزنٹ فارم ہے drinks، سمپل پاسٹ drank، پاسٹ پارٹیسپل drunk اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے drinking۔ اسی طرح سے loves write، یہ بھی ایک irregular verb ہے اور یہ ہے اس کی بیسک فارم، جبکہ اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے writes، سمپل پاسٹ wrote، پاسٹ پارٹیسپل written اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے writing۔ تو یہ تھی irregular verbs کی مختلف فارمز، ان کے نام اور ان کی ایگزامپلز۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔